الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 کا ایک حصہ اور اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 61-62 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ حق تعالی جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، غیور مسلمانوں، گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اخلاق رسول میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں، بے ادبوں اور حجب کرنے والوں اور آپ کی ذات کو تنقیص کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حوالے سے سنت کیا تھی۔ تو میں نے اس ضمن میں 2 باتیں عرض کی تھی۔ پہلی بات یہ عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کچھ لوگوں کو بددعائیں دیں جن میں ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، جس کے لیے رحمت کائنات نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما۔ پھر اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اور ایک شیر نے اسے چیر پھاڑ کر ٹوٹے ٹکڑے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی نے پتھر پھینکا اور پتھر پھینک کر کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو تنقیص کا نشانہ بنایا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا فرمائی اور اسے ایک پہاڑی بکرے نے سینگ مار کے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر میں نے دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کسی صحابی نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فلاں جو آپ کا گستاخ، فلاں جو آپ کا بے ادب، فلاں جو آپ کی شان میں تنقیص کا پہلو نکالنے والا، میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے، اسے قتل کر دیا ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بات پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسما نامی ایک عورت، اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ مشرک تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا تھا۔ یہ محاورتاً جملہ ہوتا ہے برا بلا، اصل میں اس میں مقصود برائی ہوتی ہے۔ وہ برائی آپ کی بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا اپنے تئیں بنا کر۔ ایک دفعہ اس نے گالی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ فلاں مشرک نے مجھے گالی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ایسا آدمی ہے جو ہمیں اس مشرک کے حوالے سے قرار اور چین پہنچائے گا، ہمیں ہمارے دشمن کے حوالے سے کافی ہو جائے گا۔ من یکفینی عدوی، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر دیکھا، وہ گئے، انہوں نے آ کر مشرک کا کام تمام کر دیا، اور جو سامان اس کے پاس موجود تھا وہ سامان لے کر آ گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر اس پر آپ کا ہی حق ہے یا آپ کا ہی ہے؟ یہ دو باتیں میں نے عرض کی تھیں، ایک آپ نے بد دعائیں بھی دیں، دوسرا آپ نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم بھی کفر اور طاغوت کی مختلف قسم کی باتیں سن کر کے، یا ان کے اعتراضات اور بے جا تنقید سن کر کے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین تھے، وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے تو کبھی کسی کو مارنے کا حکم دیا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے تو کبھی کسی کو ہاتھ لگایا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی کسی بھی بات کو جو آپ کے سامنے ہوتی تو آپ نے پسند نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں اگر کبھی کبھی کے بات میں ہو کہ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بد دعا نہیں دی، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے قتل کا حکم نہیں دیا، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ زیادہ ایسا ہوا تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے بد دعا دی ہو، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کے قتل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا ہو، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے کسی کو قتل کرنے کا مارنے کا حکم دیا ہو، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ سیرت طیبہ کی مستند کتب میں ایسے ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں واقعات موجود ہیں جہاں رحمت للعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حسن اخلاق یہ ہے، اپنا، میں لفظ سمجھانا چاہتا ہوں، اپنا حسن اخلاق یہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑی ہے وہاں اپنے دشمن کو قتل بھی کروایا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بات آ جاتی ہے، کھل کر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، اس کو سمجھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ لیجئے۔ طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب نبیا، من سب نبیا قتل، من سب نبیا، اور ایک روایت میں آتا ہے من سب الانبیاء قتل ومن سب اصحابہ جلد۔ جس نے نبی کو قتل کیا، جس نے نبی کو گالی دی، جس نے انبیاء میں سے کسی نبی کو گالی دی، دونوں روایتیں پڑھ کر، جس نے نبی کو گالی دی، یا یوں فرمایا کہ جس نے انبیاء میں سے کسی نبی کو گالی دی، حضور کو نہیں، کسی بھی نبی کو گالی دی، قتیلہ، اسے قتل کیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہے۔ اور فرمایا من سب اصحابہ، جس نے اس کے صحابہ میں سے کسی کو، ساتھیوں میں سے کسی کو گالی دی، نبی کو گالی دی تو قتل کیا جائے گا، صحابی کو گالی دی تو جلیدہ، اسے کوڑے برسائے جائیں گے۔ نہیں سمجھ آئے گا؟ یہ ہے فرمان رسول، یہ ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی کا نام لیوا بدبخت، ذلیل، رذیل، بے ایمان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، نام انہی کا لیتے ہیں
اور گالیاں دیتے ہیں، جبکہ انہی سے روایت ہے کہ جس نے صحابہ کو گالی دی اسے کوڑے برسائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی. اب اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد صحابہ کرام کا طرز عمل بھی سمجھیے. صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی گستاخ کے بارے میں سنا تو نظر مان لی کہ یا تو یہ رہے گا یا میں رہوں گا، اور پھر اس صحابی نے اپنی نظر کو پورا کیا، اپنی نظر کو اور پورا کر کے دربار رسالت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کام کر دیا. ایک یہودیہ عورت ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتی ہے، صحابی رسول نظر مان لیتے ہیں میں نے اس کو واصل جہنم کرنا ہے، نہیں تو میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، قتل کر دیتے ہیں. آ کر دربار رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اسے قتل کر دیا. اللہ کے رسول مسکرا دیتے ہیں، اللہ کے رسول مسکرا دیتے ہیں. توجہ، حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے، آپ کے خاندان میں سے ہی، آپ کی برادری میں سے ہی ایک مشرکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجب کرتی ہے اور آپ کو گالی دیتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے فرماتے من یکفینی عدوی، میری اس دشمنہ سے میرے لیے کفایت کون کرے گا، یعنی کون ہے جو مجھے اس کے معاملے میں خوشی کی خبر سنائے گا. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں حاضر، گئے اور جا کر کے قتل کر دیا. جانتے ہیں یہ صحابی کون ہے؟ اس صحابی کا نام سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نظر مان لیتے تھے. آپ علیہ السلام خود قتل کرنے کا حکم دے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سزا متعین فرما دی، عدالتی فیصلہ سنا دیا کہ ہمارے گستاخ کو جینے کا حق نہیں، ہمارے گستاخ کو جینے کا حق. میری گزشتہ جمعہ کی گفتگو اور آج کی اس گفتگو جو ابھی ہو رہی ہے اور ہونے جا رہی ہے، اس سے جو پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے اس کے لیے زمین تنگ کر دینی چاہیے. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی گستاخی کرے اور اس کی گستاخی کا جرم ثابت ہو جائے تو کیا اسے زندہ رہنے کا حق ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ اس آدمی کا جرم ثابت ہو جائے پھر وہ زندہ رہے تو پھر امت کو جینے کا کوئی حق نہیں، امت کو جینے کا کوئی حق نہیں. اس نے تو سوال کیا گستاخ کے حوالے سے، جواب کیا دیا پوری امت کو جینے کا حق نہیں. آئیے، ایک شخص ہے، بوڑھا ہے، عمر کے اعتبار سے اس کی 120 سال عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ 120 سال. اور یہودی مذہب اس کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ سخت قسم کا دشمن ہے، آپ کے ساتھ حسد کرتا ہے، آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آپ کے خلاف اپنے پیسے کا استعمال کرتا ہے. اپنی آمدن میں سے ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیس میں استعمال کرتا ہے. جیسا کہ آج بھی بہت ساری یہودی کمپنیاں اپنے جو ان کے وسائل ہوتے ہیں ان وسائل میں سے بہت سارا پیسہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تنقیس کے لیے، دین کو دبانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیس اور توہین کے لیے اس پیسے کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ قادیانی بھی یہی روش اختیار کیے ہوئے کہ وہ بھی اپنے وسائل آمدن میں سے ایک مخصوص اور خطیر رقم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ بوڑھا جس کا نام ابو عفق ہے، 120 سال عمر ہے، اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے، یہودی مذہب سے تعلق ہے، رسول اللہ کا سخت جان دشمن ہے، حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو پیسہ لوٹاتا ہے. کیوں؟ کہ تم حضور کی شان میں بے ادبی کرو، گستاخی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ کون ہے وہ شخص جو میری عزت اور ناموس کے لیے ابو عفق کا کام تمام کر دے.
ایک صحابی ہیں اٹھے اور ان کا نام سالم ابن عمیر ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں حاضر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اجازت ہے۔ کیا فرمایا؟ اجازت ہے۔ یہ گئے اور رات کی تاریکی ہے، گرمیوں کے دن ہے، صحن میں یہ ابو عفق نام یہودی سویا ہوا ہے اور پتہ اس کو بھی ہے کہ کہیں سے بھی مجھ پر وار ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنے ارد گرد اپنا حفاظتی انتظام بھی اپنے مطابق کر رکھا۔ لیکن حضرت سالم جو کہ جذبہ عشق سے سرشار تھے، رسول اللہ سے اجازت مل چکی تھی، آپ سے گویا دل ہی دل میں دعائیں مل چکی تھی، اور یہاں پہنچتے ہیں، اپنی تلوار کو نکالتے ہیں، نیام سے باہر کرتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، اور جا کر کے سیدھا ابو عفق کے سینے میں اپنی تلوار کو گھونپ دیتے ہیں، اور یوں ابو عفق کی ہلکی سی بڑھاپے میں جو اٹھنے والی آواز تھی چیخ وہ اٹھی، اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اس آواز کو دیکھ کر کے، اس آواز کو سن کر کے اطمینان کرتے ہیں کہ یہ اب آواز ٹھنڈی پڑی کہ نہیں، مر گیا بدبخت کے نہیں، واصل جہنم ہوا کہ نہیں، ہاتھ لگا کر کے تھوڑا سا ہلاتے ہیں، اس کی نبض چیک کرتے ہیں، اتنے میں اس کے غلام اور نوکر چاکر 3-4 بھاگے چلے آتے ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھتے ہیں تو اپنی تلوار چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ قریب نہیں بھٹکتے، آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے دشمن کا کام تمام کر دیا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ تو فرشتوں کے لیے بھی خوشی کا سامان تھی، آپ کی مسکراہٹ سے تو پھول اور کلیاں کھل جاتے تھے، آپ کی مسکراہٹ سے تو عرش والا بھی رحمتیں برساتا تھا۔ تو یہاں حضرت سالم کے لیے حضور کی مسکراہٹ اس بات کی نشانی ہے کہ سالم تو دنیا میں بھی سالم ہو گیا، آخرت میں بھی سالم ہو گیا۔ یہ شخص ہے ابو رافع۔ کون ہے؟ ابو رافع۔ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت جان دشمن ہے، یہودی مذہب ہے، اور حضور علیہ السلام کے خلاف اس کا بھی طرز عمل یہی ہے۔ آپ علیہ السلام اس کے حوالے سے بھی یہی پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو ہماری عزت اور ناموس کے لیے ابو رافع کا کام تمام کرے گا۔ ایک صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں اللہ اکبر۔ صحابی اٹھتے ہیں اور اپنے قبیلے کے چند لوگوں، قبیلہ خزاعہ سے ان کا تعلق تھا، ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا جو حریف قبیلہ تھا اس میں سے ایک شخص نے ایک یہودی گستاخ کا کام تمام کیا، حضور سے دعائیں لی، اگر ہم بھی یہ کام کر لیں تو ہم بھی حضور سے دعائیں لے سکتے ہیں۔ اپنے ساتھ انہوں نے 6 ساتھیوں کو تیار کر دیا اور یہ ساتھی تیار ہو گئے۔ جب یہ ساتھی تیار ہو گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابو رافع کا کام تمام کرنے کے لیے ان 6 ساتھیوں کی جماعت کو الوداع کہا، مسجد نبوی سے باہر نکلے، انہیں خود روانہ کیا اور دعائیں دی اور دعا دے کر کے انہیں رخصت کیا۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ اللہ کے رسول کے گستاخوں کو، بے ادبوں کو واصل جہنم کرنے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول کی خواہش کو پورا کرنے جا رہے تھے، اللہ کے رسول کی تمنا اور آرزو کو پورا کرنے جا رہے تھے۔ گئے جا کر کے، اب وہ جو صحابی تھے نا، ان کے سربراہ جن کو امیر بنایا گیا تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ سب کے سب باہر رہیں، اس قلعے کے اندر میں اکیلے جاؤں گا اور اکیلے جا کر کے حالات وغیرہ سارا اندازہ کر کے تو واپس آؤں گا اور آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی اپنے ساتھیوں کو باہر رکھتے ہیں اور ایک مخصوص انداز میں جو قلعہ کے اوپر کھڑا دربان تھا اس سے گپ شپ کر کے، موقع پا کر کے اسے دبوچ لیتے ہیں اور اس کا جو ہتھیار ہے وہ لے کر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور اندر جا کر کے ابو رافع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت جان دشمن ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے پاس پہنچ کر کے اسے واصل جہنم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ واقعہ لمبا ہے، میں صرف
اس کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. اسے قتل کر دیتے ہیں. جب قتل کرتے ہیں تو اس کی چیخ سن کر کے اس کی بیوی آواز دیتی ہے اور دیگر جو سیکورٹی گارڈ تھے جن کو ہم غلام یا دربان کہہ سکتے ہیں انہوں نے آوازیں دی مار دیا مار دیا. اس آواز کو سن کر کے یہ صحابی رسول اللہ اکبر دوڑتے ہوئے وہ اوپر والی منزل پہ تھا اوپر مار دیا اب دوڑتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے تو رات کی تاریکی تھی اندھیرا تھا اندھیرے میں نہ سمجھ سکے کہ میں سیڑھی پر پاؤں رکھ رہا ہوں یا نیچے کو جا رہا ہوں. انہوں نے پاؤں سیڑھی پر اپنی طرف سے رکھا اور گر گئے نیچے زمین پر گرتے ہی آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی. توجہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو یوں اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے اسی حال میں باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کر کے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو واصلہ جہنم کر دیا ہے آؤ حضور کو جا کر کے خوشخبری سناتے ہیں. جو ساتھیوں نے دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی انہوں نے سہارا دیا دربار رسالت میں پہنچا دیا. اللہ کے رسول کے بعد پہنچے صبح کے وقت تھا حضور علیہ السلام نے سارا ماجرا سنا اور سن کر کے فرمایا لوگوں دیکھو اس نے ہمارے دل کو ٹھنڈا کیا ہے اس نے ہمیں سکون پہنچایا ہے اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ کعب بن اشرف ہے یہودیوں کا عالم بھی ہے اور بہت بڑا تاجر ہے. سود کا کاروبار سود کے معاملات اسی کے دم خم سے چل رہے ہیں. اس وقت کا وہ ورلڈ بینک ہے اس وقت کا بہت بڑا تاجر ہے. ہاں جی سارے کے سارے مدینہ پر اسی کا معاشی اعتبار سے طوطی بولتا ہے. حضور علیہ السلام کی شان میں تنقیش کرنے کے لیے اپنا مال بے دریغ بہاتا ہے اور صرف مال نہیں بہاتا. توجہ حالت یہ ہے کہ کعب بن اشرف سازی ہے لوگوں کو تیار کرتا ہے لوگوں کو ابھارتا ہے لوگوں کو اکساتا ہے اس بات پر کہ تم حضور کی شان میں حجب کرو حضور کی شان میں گستاخی کرو. شاعر جو شعراء تھے انہیں پیسے دیتا ہے جو ویسے نصر خوان تھے انہیں پیسے دیتا ہے جو غلام ہیں انہیں پیسے دیتا کہ حضور کی شان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بے ادبی ہوتی رہنی چاہیے آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دی جاتی رہنی چاہیے. اس انداز میں وہ حضور کی مخالفت کرتا ہے. غزوہ بدر ہوتا ہے سن 2 ہجری میں جب اس کعب بن اشرف کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان فاتح ہو گئے اور قریش مکہ ہار گئے مکی لوگ یا مشرکین شکست کھا گئے اس کے دل میں ایک حسد کی آگ مزید بڑھ اٹھتی ہے اور یہ ان چنگاریوں کو لے کر کے ان شعلوں کو لے کر کے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے سیدھا چلا جاتا ہے مکہ اور مکہ جا کر کے ان سے تعزیت کرتا ہے. توجہ ہے ان سے جا کر کے تعزیت کرتا ہے. شاعر بھی تھا اس نے کچھ اشعار کہے. کعب بن اشرف مرثیہ کہتا ہے خود بھی روتا ہے لوگوں کو بھی رلاتا ہے اور اس قدر رلاتا ہے کوہرام مچ جاتا ہے کہ اب کیا ہونے لگا ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو میں تمہیں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں اور وہ تجویز کیا ہے کہ باہر سے حملہ تم کرو اندر سے حملہ میں کروں گا. یوں رسول اللہ کا کام تمام کرنے میں تمہارا اور میرا ایک جیسا ہاتھ ہوگا. جب تک حضور اور حضور کی جماعت جب تک حضور اور حضور کا دین زندہ ہے یاد رکھو عزت تمہاری بھی نہیں عزت ہماری بھی نہیں. انہیں تیار کرتا اکساتا ابھارتا پیسہ چاہیے میں دوں گا وہ تیار ہو گئے. اب یہ ساز باز بھی حضور کے سامنے آ گئی حضور کے اور ادھر یہ واپس آیا اپنے ہی گمان میں اس کا اپنا ہی خیال یہ تھا کہ شاید اب مکی لوگ دوبارہ تابڑ توڑ حملہ کریں گے اور یوں میرا پیسہ بھی ٹھیک جگہ پر استعمال ہوگا اور یوں ہمارے نعوذ باللہ دشمن کا کام تمام ہو جائے گا. لیکن ادھر خلاق عالم نے اپنے محبوب کو بتلا دیا کہ کعب بن اشرف پر پرزے نکال چکا ہے اپنی غداری کو اب عام کر چکا ہے. اس نے جو معاہدہ آپ کے ساتھ میثاق مدینہ میں کیا تھا اسے توڑ چکا ہے. اب آج شکنی ہو چکی اب غدر ہو چکا دھوکہ ہو چکا دغا بازی ہو چکی. اب آپ اس کا کام گویا کہ تمام کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے کعب بن اشرف کا کام تمام کرے. ایک صحابی اٹھے محمد ابن مسلمہ. اللہ اکبر. جانتے ہیں رشتہ کیا ہے اس کا کعب کے ساتھ بانجا ہے. کعب بن اشرف کا بانجا ہے. اور ایک اور شخص کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں تیار ہوں. اور ان کا رشتہ کعب بن اشرف کے ساتھ یہ کہ یہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی ہیں. یہ 2 شخص
جو کعب بن اشرف کے قریب ترین رشتہ دار ہیں وہ کھڑے ہو گئے. آپ نے ساتھ 3-4 ساتھیوں کو مزید بھی دیا اور مزید ساتھیوں کو لے کر کے یہ چلے گئے. اور یہ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد ابن مسلمہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ 6 ساتھیوں کی ان کی بھی جماعت یہ جاتے اور جا کر اس قلعے پر جس قلعے کے اندر کعب بن اشرف محصور ہے یا رہتا ہے وہاں جاتے ہیں. حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہوئے انہوں نے حضور سے ایک اجازت لی تھی کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ ایسے مبہم ذو معنی الفاظ استعمال کر سکوں کہ جن کو سن کر کے وہ خوش ہو جائے اور میرے ساتھ اپنے راز و نیاز کی باتیں کر سکے. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی. یہ گئے جا کر کے ان سے کہا کہ کعب وہ جو آدمی ہے نا حضور کی طرف اشارہ کیا وہ جو آدمی ہے نا صدقہ خیرات دینے کی اتنی باتیں ہمیں کی ہیں کہ اب ہم کنگال ہو چکے ہیں, مجھے ضرورت ہے ان کو کچھ مال دینے کی, مجھے ضرورت ہے ان کو کچھ مال دینے کی صدقہ کے لیے. اس نے کہا دیکھو ابھی تو تم کنگال ہو, کل کو نڈھال بھی ہو جاؤ گے, کل تم ہاتھ جوڑ کے کہو گے کہ نہیں یہ مذہب ٹھیک نہیں. حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ نہیں, جب تک پانی سر سے نہیں گزرتا ہم ساتھ دیں گے, ہم ساتھ چلیں گے, ایک حد تک چلیں گے. اب اس نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کیا چاہیے. کہا جی مجھے اتنی کھجور چاہیے یا اتنی گندم چاہیے. اس نے کہا جی آپ اس کے بدلے میں مجھے کوئی میرے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دو. انہوں نے کہا جی میں کیا گروی رکھوا سکتا ہوں. کہا اپنی عورتوں کو. کہا نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا اچھا اپنی اولاد کو. کہا نہیں میں اولاد کو بھی نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ کل کو یہ اولاد جب جوان ہوگی انہیں تانے دیے رہیں گے کہ اتنی رقم پر یا اتنی گندم پر آپ کو آپ کے والد نے گروی رکھوا دیا تھا. کہا اچھا اور کیا رکھوا سکتے ہو. کہا جی میرے پاس اس وقت کچھ چیزیں ہیں بطور اسلحہ, یعنی کچھ زرہ ہے, ہاں جی تلوار ہے, اور یہ کچھ جو ہے وہ تیر ہیں, یہ میں رکھوا سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا اسلحہ رکھوا دیجیے. تلوار دیکھی چمکدار تھی, اچھی تیز تھی اور اعلیٰ قسم کی بنی ہوئی تھی. اس نے کہا یہ رکھوا دیں. حضرت محمد بن مسلمہ نے دن کے وقت میں وہ اپنا اسلحہ رکھوایا, سامان لیا. اچھا سامان بھی لیا, فرمایا کہ میں پھر کسی وقت آؤں گا سامان لینے کے لیے, یہ سامان میرا رکھ دیجیے. گئے, اب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات کا وقت ہوگا ہم آئیں گے. رات کا وقت آیا, یہاں پہنچے. یہاں پہنچ کر کے ساتھیوں سے کہا کہ تم باہر رہنا, میں اکیلے اندر جاؤں گا اور جا کر کے حالات کا اندازہ کروں گا. یہ اندر گئے اور انہوں نے آواز دی کعب بن اشرف کو. کعب بن اشرف نے کہا آ جاؤ. کعب بن اشرف کے پاس یہ چلے گئے اور جا کر کے اس سے اپنے وہ جو تلوار تھی اس تلوار کے حوالے سے کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے گندم دے دو. بات چیت معاہدات ہوتے رہے. یوں یہ دو لوگ آپس میں بھانجا اور ماموں بیٹھے ہوئے, بات چیت ہو رہی ہے. کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کا رشتہ دار کوئی اس طرح کا کام بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ دنیا والوں کی نظر ہے, ان کی نظر جن کی نظر میں محمد کریم کے لیے خلاق عالم کا فیصلہ یہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اللہ کے نبی مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. رشتہ تو بہت دور کی بات ہے, اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. آپ نے وہ گندم اس سے اٹھائی اور تلوار وہیں پڑی تھی. آپ نے اس سے کہا کہ آپ سے خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے. کہا یہ خوشبو تو کیوں نہیں آنی تھی. اس لیے کہ میری بیوی بڑی حسن و جمال والی ہے, خوشبو اعلیٰ درجے کی پسند کرتی ہے. کہا اگر اجازت ہو تو میں آپ کے قریب آ کر کے آپ کے سر کو سونگھ سکوں تاکہ مجھے بھی یہ خوشبو محسوس ہو. میں کہا جی ضرور آئیے. قریب پہنچے اور قریب پہنچ کر کے اس کے سر پر اس خوشبو کو سونگھتے اور سونگتے سونگتے وہیں پڑی ہوئی تلوار کو اٹھاتے, پیچھے ہٹ کر کے اس پر وار کرتے اور اسے واصلے جہنم کر دیتے ہیں. واپس پہنچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, صبح جا کر کے خبر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے خوشی کا اظہار کیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ اپنے گستاخوں کو واصل جہنم کیا ہوا یا واصل جہنم ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرتے تھے. لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, آخری بات, کہ کیا ہر ایک کو اسلحہ اٹھا کر کے کسی بھی گستاخ کا سر اڑانے کی اجازت ہے؟ یہ اہم ترین مسئلہ ہے, اس کو ضرور سمجھیے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے, آپ علیہ السلام کا جو رتبہ ہے, وہ وقت کے حکمران کا ہے. کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ وقت کے حکمران کا. تو وقت کے حکمران کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی جائے جا کر کے ابو رافع کو مار دے, کوئی جائے جا کر کے فلاں مشرکہ کو مار دے, کوئی جائے جا کر کے کعب بن اشرف کو مار دے. عام کسی آدمی کو یہ اختیار حاصل, ہاں جب تک واضح فیصلہ حکمران کی طرف سے نہیں آتا تھا, جب تک واضح فیصلہ حکمران نے نہیں کر رکھا تھا, اس وقت تک کوئی بھی آدمی یہ کارروائی کر کے حضور کے پاس جاتا, آپ مسکرا دیتے. لیکن جب حضور نے خود فیصلہ کرنا شروع کر دیا
کہ گستاخوں کو واصل جہنم کروانے کے فیصلے خود صادر فرمانا شروع کر دیے. اس کے بعد کا ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ کوئی صحابی خود اٹھا ہو اور جا کر کے کسی کو واصل جہنم کیا ہو. بات سمجھ میں آئی ہے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اب کسی آدمی کو یہ حق نہیں کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر کے کسی کا کام تمام کر دے. یہ کسی کو بھی نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ دنیا کا قانون اجازت دیتا ہے. ہاں ہم اپنی پاور استعمال کریں, اپنی حیثیت کو منوائیں اور اپنے قوت کو منوائیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ ہمارے ووٹ کی قوت ہے, ہماری آواز کی قوت ہے, ہماری تحریر کی قوت ہے, ہماری تقریر کی قوت ہے, ہماری افرادی قوت ہے. وہ قوت ہم استعمال کریں, حکومت کو اس بات پر لا کر کھڑا کر دیں کہ وہ کسی بھی گستاخ کو زندہ نہ چھوڑے, کسی بھی گستاخ کو آزاد نہ کر سکے. بس ہم اپنی پاور کا استعمال کریں گے, لیکن یاد رکھیے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یہ شرع اس کی کوئی اجازت. واخر دعوانا الحمد